بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے، بیسیکلی ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے مقبول بٹ شہید کو. مقبول بٹ شہید ایک استعارہ آزادی کا، مقبول بٹ شہید استعارہ جد و جہد کا، مقبول بٹ شہید جس سے آج کا نوجوان، جس سے کشمیری نوجوان یہ جذبہ مستعار لیتا ہے، جن کی شخصیت سے جذبہ مستعار لیتا ہے کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، آزادی آپ کو چھیننی پڑے گی. جن کے ڈائلاگ شاید کئی بالی ووڈ فلموں میں بھی چلائے گئے ہیں کہ کوئی ایسی رسی نہیں بنی جو مقبول بٹ شہید کے لیے پھانسی کا پھندا بنا سکے. اور حقیقت میں ہوا بھی ایسے کہ تاریخ نے دیکھا بھی کہ جس جج کو انہوں نے کہا اسی جیل سے وہ فرار ہوئے. اسی طریقے سے اور جب انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا تہاڑ جیل کے اندر، ان پہ مظالم ڈھائے گئے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا وطن ضرور آزاد ہوگا. آج ہم بات کر رہے ہیں مقبول بٹ شہید کے حوالے سے، انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کی زندگی سے کشمیریوں کو کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگی سے تحریک آزادی کشمیر کو کیا جلا بخشی گئی، اس پر ہم بات کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے سکھ فار جسٹس نام کے ریفرینڈم کے حوالے سے، جو پوری دنیا میں بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جو شروع ہوا لندن سے، انگلینڈ سے شروع ہوا، ہوتا ہوا یورپ سے کینیڈا میں اس کے 2 سیشنز ہوئے. پہلے میں لاکھوں کی تعداد میں سے اتنی بڑی تعداد کہ ٹائم ان کا جو تھا متعین وہ کم پڑ گیا تھا. پھر دوسرا جو انہیں دوبارہ سے اس کا انعقاد کرنا پڑا، پھر بھی سکھوں نے بہت زبردست قسم کا جذبہ ولولہ دکھایا، ہندوستانی حکومت کو چاروں شانے چت کیا. ان کی ایکسٹرنل منسٹری بار بار پھر رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ جناب کسی طریقے سے اس کو روک دیا جائے، سکھ فار جسٹس کو، ریفرینڈم کو، خالصتان کے ریفرینڈم کو روک دیا جائے. وہ نہیں رک پایا، نہ وہ رکا ہے اور نہ وہ جھکا ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس کو، کیونکہ آسٹریلیا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان نے RSS کے گنڈے لانچ کیے، ان کے جو پوسٹرز ہیں ان کو پھڑوایا گیا اور آپس میں ان کی لڑائی بھی ہوئی. سکھوں نے جو ترنگا بردار RSS کا بریگیڈ تھا اس کو مار بھگایا. اس پہ آج ہم بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مست سے اسٹوڈیوز میں. جناب تینوں شخصیات نے جوائن کیا ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینئر حریت رہنما الطاف وانی صاحب نے. الطاف وانی صاحب بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. الطاف حسین وانی صاحب، مقبول بٹ شہید تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی اہمیت، ان کی کنٹریبیوشنز اور انہوں نے جس طرح سے پوری زندگی اپنی کام کیا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. وہ خاص طور پہ وہ یوتھ جو نہیں جانتی کہ مقبول بٹ شہید نے کیا کام کیا آزادی تحریک کے لیے. دیکھیں، بنیادی طور پر جو موجودہ تحریک مقبوضہ کشمیر میں ہے، اگر اس کے بانی ہم مقبول بٹ شہید کو کہیں تو بیجا نہ ہوگا. مقبول بٹ جب آزاد کشمیر ہمارے پرخوں نے جدوجہد کے ساتھ آزاد کیا، جنہوں نے ڈوگرا اور ہندوستانی فوج کے خلاف جدوجہد کی اور اس کے خلاف آزاد خطہ آزاد کیا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ یہ آزاد خطہ مقبوضہ خطے کے لیے، آزادی کے لیے کام کرے گا. اور یہی ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر نوجوانوں میں، سیاستدانوں میں اور لوگوں میں تڑپ تھی کہ کس طرح سے کب یہ ایک دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو تاکہ ہم اپنے ملک کو ہندوستانی غاصب قبضے سے نجات دلائیں. اقوام متحدہ کا انٹرونشن، اس کے بعد بہت ساری، لیکن کشمیر کا نوجوان ہمیشہ سے تڑپ رہا تھا اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں مقبول بٹ شہید جیسے نوجوانوں نے پہلے الفتح اور الجہاد کے نام سے تنظیمیں قائم کی، اس میں کام کیا. پھر مقبول بٹ ہجرت کر کے پاکستان آئے، یہاں تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل، صحافت میں اور استاد بھی بنے، لیکن جو آزادی کی تڑپ تھی وہ ان کے دل میں جاری تھی. اور انہوں نے شادی بھی ہوئی، خاندان بھی ہوا، لیکن آزادی کی تڑپ گئی نہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مقبوضہ کشمیر جا کر ہی اس جنگ کو لڑا جائے، اپنے قوم کے اندر رہ کر ہی بھی اس جنگ کو لڑا جائے. اور ان کی پہلی بار وہ گئے اور اس کے بعد پکڑے گئے، ان کو سزائے موت ہوئی، لیکن وہ جیل وہ LOC کو نہیں مانتے تھے. وہ LOC کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے ہمیشہ کہا یہ کوئی خونی لکیر ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اور کوئی بھی آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا جو رہنے والا ہے وہ LOC کو مانتا نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی LOC نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں دفعہ 3 اور دفعہ 4 کا لگایا ہے کہ LOC آپ نے کراس کی، اس کی سزا آپ کو 6 مہینے جیل میں کاٹنی ہوگی. یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں تھی. تو مقبول بٹ شہید نے وہاں پر تحریک حریت کو استوار کیا، لوگوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، ایک گروپ ایسا کریٹ کیا، ایک لوگوں کو اس کا جلا بخشی، اور پھر دوبارہ دوسری دفعہ گئے وہاں پر. اور
ان کی گرفتاری کے بعد جب ہندوستان نے ان کو، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو پھانسی ہوئی، پھانسی کا مقصد یہ تھا کہ وہ کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص اگر آزادی کا نام لے گا تو دوسرا آزادی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن مقبول بٹ شہید نے یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم ساری اٹھ کھڑی ہو جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ 84 میں مقبول بٹ شہید کو پھانسی ہوتی ہے. اس کے بعد 87 سے کشمیر کے اندر جو لاوا ابھر کر آتا ہے اور ہر بندہ، ہر بچہ مقبول بٹ شہید بن جاتا ہے، اور کشمیر کے گلی کوچے میں آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں اور آج تک تھے. پھر اسی سے شہید اشفاق مجید وانی، اسی سے چلا لے کر برہان وانی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو سارے کشمیری نوجوان مقبول بٹ شہید کے اس نقش قدم پر چل کر ہندوستان سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. بس اوقات کئی جگہوں پر مقبول بٹ کو غلط طریقے سے کچھ نظریات کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کنیکٹیوٹی، مقبول بٹ شہید پاکستان میں آئے، پاکستان سے وہاں پر گئے اور دوبارہ پاکستان میں آئے، لہٰذا ان کا پاکستان اور اسلام کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی وہ اپنی جگہ ایک قائم تھی، اس میں کوئی جول اور بڑے نہیں بے تھا. باک اور مقرر بھی تھے. اور ان کا مقرر مصنف، جس طرح کے ان کے خطوط پڑھے، ان کے جو لکھا ہوا وہ پڑھے، ان کی ساری چیز پڑھے، تو آپ کو آج بھی وہ ایک انرجی ملتی ہے اس کے لکھنے سے. ان کے اس کو پڑھیں آپ کو انرجی ملتی ہے. تو وہی انرجی اس وقت کشمیر کے ہر نوجوان میں ہے، اور ہر نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں اس نقش قدم پر چل کر اپنے ملک کے لیے، بڑے زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے مقبول بٹ شہید کی جو ایک بات ایفرٹس رہی بتاتا ہیں. چلوں، میں ان جی خوش قسمت نوجوانوں میں شامل ہیں جس نے مقبول بٹ شہید کا دیدار بھی کیا ہے. جو آج کے حریت پسند لوگ ہیں ان میں سے ایک خوش قسمت ہوں جس نے ان کا دیدار کیا. گو کہ میں اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا جب وہ مقبوضہ کشمیر وارد ہوئے تھے، لیکن ان کا دیدار آپ نصیب ہوا. مقبوضہ کشمیر میں تھے اور مقبول بٹ شہید کا آپ نے دیدار بھی دیدار کیا. بھی کیا. ٹھیک ہے جی، بالکل یقیناً آپ خوش قسمت ہیں اس حوالے سے. مقبول بٹ شہید کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. اس سے پہلے میں اپنے معزز گیسٹ کو اس میں شامل کروں ڈسکشن میں. یہ رپورٹ آپ دیکھ لیجئے گا. وادی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں 18 فروری 1938 کو دھرتی کے اس عظیم بیٹے مقبول بٹ نے جنم لیا. مقبول بٹ نے سینٹ جوزف سری نگر سے تاریخ اور سیاسیات میں بی اے کیا. انہوں نے آزادی کی جدوجہد تب شروع کی جب دنیا کشمیریوں کو بزدلی کا طعنہ دینا شروع ہو گئی تھی. مقبول بٹ آزادی پسند رہنما اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی بھی تھے. قابض فوج نے اس حریت کی آواز کو دبانا چاہا تو آپ ہجرت کر کے آزاد کشمیر پہنچے، مگر تحریک آزادی میں عملی طور پر شامل ہونے کا جذبہ مقبول کو جلد ہی واپس سری نگر لے گیا، جہاں دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو تختہ دار پر چڑھائے گئے. شہید مقبول بٹ کی برسی مقبوضہ کشمیر میں عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے. دہلی کی جیل میں کشمیری مجاہد کو اس جرم میں پھانسی دی گئی کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر یقین رکھتا تھا. بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبول کی شہادت کے بعد ان کے جسد خاکی کو ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے تہاڑ جیل کے احاطے میں دفنا دیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، کچھ شخصیت کے جو پہلو ہیں رپورٹ میں بھی تھے، زیادہ جو ہیں وہ وانی صاحب نے بھی بیان کیا. مقبول بٹ شہید جیسی شخصیت دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم چے گوارا کی بات کرتے ہیں یا دنیا میں جو اور اس طرح کی جو تحریکیں ہیں، تحریکوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، آج وہ شاید دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن ان کا نام ایک استعارہ بن گیا ہے. یور ٹیک. بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک بہت جامعہ احاطہ کیا وانی صاحب نے، ان کے کنٹریبیوشن کا بھی، ان کی خدمات کا بھی. اگر آپ اس کو مختصراً 3 اسپیکٹ سے دیکھیں کہ وہ ٹائم فریم جس میں انہوں نے ایک بہت کرٹیکل اور ڈیسائسو اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا تحریک آزادی کشمیر میں. دوسری بات ان کی جو پرسنالٹی ہے اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کا ہمہ جہت پہلو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ انٹلیکچولی بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ یوتھ کو انسپائر اور آرگنائز بھی کر رہے ہیں، وہ عملی طور پہ بھی جہاد کر رہے ہیں اور نظریاتی جہاد بھی کر رہے ہیں، تقریر اور تحریر کے ذریعے بھی لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں. تو ایسی آپ نے چے گوورا کی بات کی، آپ کسی اور بڑے انسپریشنل لیڈر کی بات کریں جو کسی بھی تحریک کے بانی ہوں یا اسپیئر ہیڈ ہوں، جہاں پہ ریولوشنز آئے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ کشمیر کا میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل روشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ان کی شخصیت کو چنا آج کا موضوع بحث کے طور پہ، کیونکہ بہت کم لیڈر آپ کو ایسے ملیں گے
جو کہ اتنا ہمہ جہت کنٹریبیوشن ان کا ایک تحریک کے لیے ہوگا، ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ وہ تحریک تقریباً دب چکی تھی. 80s کا آپ ٹائم دیکھیں تو وہ بہت مشکل ٹائم تھا. ابھی تو اس کے بعد 90s میں ایک مومنٹم گین ہوا جو کسی نہ کسی طرح برقرار ہے اور الحمدللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب وہ کشمیر کی تحریک آزادی صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں بلکہ رفتہ رفتہ ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، میڈیا کے ذریعے، اسکالرز کے ذریعے، تھنک ٹینکس کے ذریعے، ڈائسپورا کے ذریعے. تو لیکن وہ جو ٹائم تھا جب حالات بہت مشکل تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع بھی کیا، حالانکہ میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت، میڈیا بھی نہیں تھا، قدغنیں بھی بہت زیادہ تھی، سپورٹ بھی اتنی نہیں تھی. تو بہت کم آپ کو انسانی تاریخ میں ایسے لیڈرز ملتے ہیں جو کہ انٹلیکچولی بھی، جو اپنے تقاریر کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اور پھر انہوں نے عملی طور پہ بھی جہاد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آج کے جو ہمارے کشمیری مجاہدین ہیں، کشمیری مصنفین ہیں، کشمیری محققین ہیں، وہ تینوں ان سے انسپریشن لیتے ہیں اور اگلی جنریشنز میں مزید لیتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بڑا ویلڈ آپ نے ویسے بتایا کہ ہمہ جہتی کے حوالے سے. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ فرمائیے گا، کچھ انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے تربیت بھی کی ہے اور تربیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے. اور سب سے بڑی جو ان کی شخصیت سے آج کی یوتھ کو، کشمیری یوتھ کو جو اس جد و جہد کے ساتھ منسلک ہیں کسی بھی اپنی کیپیسٹی کے اندر، ان کو جو ان کا یہ میسیج ہے کہ آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا، آپ کو چھیننی پڑے گی. یہ کس حد تک واضح میسیج ہے کہ آپ کو چاہے جس بھی کیپیسٹی میں ہے، یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ. جی بالکل آپ نے درست کہا. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بہت ہی ہمہ جہت شخصیت وہ تھے اور ایک بڑا اچھی طرح سے ان دونوں نے احاطہ بھی کر لیا ہے ان کی شخصیت کا. میں اس طرح ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مقبول بٹ کی جو شخصیت ہے وہ اس وقت انہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں روح پھونکنے کی کوشش کی جس وقت کہ جیسے کہ پلیسڈ ہو چکا تھا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مایوسی کا ایک عالم ہے، اور جو انڈیا میں جو اندرا گاندھی اور شیخ صاحب کے درمیان جو ایکارڈ ہو چکا تھا، اس کے بعد سچویشن اس طرح تھی کہ بظاہر لگتا تھا کہ جو آزادی کے شعلے دب چکے ہیں. اس موقع پر مقبول بٹ صاحب نے ایک نئے سرے سے آزادی کی تحریک میں روح پھونکی، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمہ جہت پہلو ان کی شخصیت کے ہیں. جب یہاں پر آزاد کشمیر میں موجود تھے تو انہوں نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا اور کوئی انہوں نے ایسا فورم چھوڑا نہیں. جی بالکل، الیکشنز میں حصہ لیا اور انہوں نے کوئی ایسا فورم چھوڑا نہیں کہ جہاں پر بات انہوں نے نہ کی ہو. اخبار میں کام کیا، جی بالکل، اخبارات میں کام کیا. پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بھگت سنگھ کا ایک رول ہے ہندوستان کی تحریک آزادی میں، ایک ان کو آج ایک زمانے میں ان پہ مختلف الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن اب ایک ایسا وقت ہے جب ان کی شخصیت کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ایک پول کروایا گیا اس میں ان کی شخصیت مہاتما گاندھی سے بھی زیادہ، لوگوں نے کہا کہ گاندھی جی سے زیادہ امپورٹنٹ شخصیت جو ہے اور نوجوانوں کو جو انسپریشن ہے وہ بھگت سنگھ سے ہے. تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں ملتی ہیں. انہوں نے ایک پہلے جد و جہد کی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا تو انہوں نے فیصلہ کیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے بالکل اسی انداز میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے اور اپنی جو اس دوران کی باتیں ہیں. بھگت سنگھ کا جو آپ نے بات کی کنٹریبیوشن کی، فکری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مقبول بٹ شہید کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جی بالکل، آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ یہ ہم جب دھیان سے دیکھیں تو بھگت سنگھ کی جو جدوجہد ہے وہ ایک طرف ہے، جبکہ مقبول بٹ صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ ہمہ جہت ہے. جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہر طرف سے نوجوانوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو شہید اعظم بھی کہا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کا ہر نوجوان، کوئی بھی جو آزادی پسند انسان ہے، وہ ان کی شخصیت سے کوئی نہ کوئی انسپریشن لیتا ہے. آزادی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ احسان کر رہا ہے. P5 جو ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کریں گے تو کشمیریوں پہ احسان ہوگا، یا ورلڈ میڈیا بات کرے گا تو کشمیریوں پہ احسان ہوگا، یورپی یونین بات کرے گی تو کشمیریوں پہ احسان ہوگی. یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے. اگر دنیا نہیں دیتی تو ہمیں چین نے کہا کہ یہ بہت بڑا میسیج نہیں ملتا ہمیں مقبول بٹ شہید کی بالکل ملتا ہے. اور یہ ہماری جو ایک آرمڈ سٹرگل کے بارے میں جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی رہی ہے، اور خاص طور پہ انڈیا کی، کیونکہ لابنگ اس طرح کی سٹرونگ ہے کہ وہ جیسے کہ ابھی سکھ فار جسٹس کے لیے بھی وہ اس کو ایک بینڈ آرگنائزیشن قرار دے دیتے ہیں، اور ہمارے ہیروز کو وہ ٹیررسٹ کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ جو آرمڈ سٹرگل ہے وہ جنیوا کے جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے اس کے ذریعے تسلیم شدہ ہے.
جی 1980s کا ہے، 1984 میں یونائٹڈ نیشنز نے اور اس سے پہلے 1977 میں جنیوا کنونشن میں ایک ایڈیشنل پروٹوکول کے ذریعے تسلیم کیا آپ کا گیا پوائنٹ ہے. آ گیا سکھ فار جسٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی. ہمارا دوسرا موضوع سکھ فار جسٹس کے حوالے سے یہ جناب سکھوں نے اس وقت ہندوستان کے اندر وہ اپنے رائٹ کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے وہی بات کی کہ مقبول بٹ شہید کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے جو انہوں نے کہا کہ آزادی پلیٹ میں کوئی نہیں دے گا آپ کو، یہ آپ کو چھیننی پڑے گی. سکھوں نے اس کا کام عملی طور پر ان کا آغاز کر دیا ہے. اور آغاز کیسے کیا انہوں نے کہا چلیں آپ کو ریفرینڈم کی حاجت پڑتی ہے تو ہم آپ کو ریفرینڈم کے ذریعے ہی مات دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سکھ آباد ہیں ریفرینڈم ہو رہا ہے اور ریفرینڈم میں بڑے زبردست نتائج بھی نکل کے آ رہے ہیں. جناب الطاف وانی صاحب، سکھوں نے تو زبردست کام کر دیا جناب. آسٹریلیا کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بڑا زبردست رسپانس آیا ہے. کتنا سٹرونگ میسج ہے انڈیا کے لیے کہ سکھ اب نہیں رہنا چاہتے، خالستان اب ریاست الگ سے بن کر رہے گی. دیکھیں سکھوں نے ایک دوسرا روٹ، پہلا روٹ جو انہوں نے لیا تھا 1984 سے پہلے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا آزادی کا، دیٹ واز آرمڈ اسٹرگل، جس کو کرش کرنے کے لیے ہندوستان نے انتہائی مظالم کیے. وہاں پر جیسے گولڈن ٹیمپل پر ہندوستان کی فوج کی چڑھائی ہوئی، ان کے مذہبی مقامات کو تہس نہس کیا اور اس طرح سے اس آرمڈ ریزسٹنس کو تبدیل کیا گیا. اور پھر پنجاب کے اندر ڈیموگرافک چینجز بھی ایک طرح سے کی گئی، پنجاب ہریانہ الگ الگ کر کے یہ ساری چیزیں کر کے کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہندوستان کی جو سکھوں کی موومنٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کو ناکام کیا جائے. لیکن موجودہ دور میں جو سکھ ڈائسپورا میں رہتے ہیں اور پھر جو ہندوستان کے پنجاب کے اندر بھی جو سکھ رہتے ہیں، انہوں نے ایک ڈیموکریٹک وے آف ریزسٹنس شروع کر دیا دنیا کو یہ بتانے کے لیے. دیکھیں جی ہمارے پاس اگر ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے یا کسی استصواب رائے کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ سکھ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیٹ اس ہیو دیٹ ریفرینڈم. تو دنیا بھر کے جتنے بھی سکھ تھے، جیسے آپ نے خود انٹرو میں کہا، برطانیہ سے شروع ہو کر یہ پورے یورپ اور کینیڈا میں جاتا ہوا اب آسٹریلیا میں پہنچا، جگہ جگہ پر وہ دنیا کی ڈیموکریسیز کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں. لک ہیئر، اگر آپ ریفرینڈم کرتے ہیں ساؤتھ سوڈان میں، اگر آپ ریفرینڈم کرتے ہیں ایسٹ ٹیمور میں، اگر آپ ریفرینڈم کرتے ہیں یہاں پر اسکاٹ لینڈ میں کہ اسکاٹ لینڈ رہے برطانیہ کے ساتھ نہیں، جو بھی ہیں اسی طرح سے ایون کینیڈا میں جو کیوبیک کا ایک ریفرینڈم ہوا تھا کہ وہ رہنا چاہتے ہیں نہیں، یہ سارے ریفرینڈمز جو ہیں یہ ڈیموکریٹک وے ہیں اینڈ وی آر آلسو اڈاپٹنگ دس ڈیموکریٹک وے. ہندوستان نے کوشش کی جگہ جگہ پر، ہندوستان اپنا ملٹری مائٹ بھی پہلے استعمال کیا، پھر جو ان کے فارن آفس کو استعمال کر کے اپنے جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپس مختلف ملکوں کے اندر ہیں وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ یہ ریفرینڈمس نہ ہوں. لیکن ہندوستان کو اس فرنٹ پر جگہ جگہ پر ناکامی ہوئی. اب جو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا جو انتہا پسند رویہ جو ہے یہ اب ہندوستان کی بارڈرز کراس کر گیا. اکثر ہم کہتے تھے ہندوستان کو جو یہ بڑھتی ہوئی ہندوستان کی ہندو انتہا پسندی ہے، دنیا کہتی تھی یہ ہندوستان کا لوکل معاملہ ہے، اس کے کوئی امپیکٹس آؤٹ سائڈ نہیں ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا، پہلے لیسٹر میں دیکھا، پھر ہم نے امریکہ میں دیکھا، اب ہم نے دیکھا یہ آسٹریلیا میں. آپ کہہ رہے ہیں سیفران ٹیررزم اب بڑھ گیا، سیفران ٹیررزم جو ہے اس نے اپنے ونگز کھول دیے اور دنیا کی چونکہ بڑی آبادی ہندوستان ہے اس کے امپیکٹس بھی بہت بڑے ٹھیک ہے، اس کی افریح دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں، اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں. جی تحریک خالستان بھارت میں موجود سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ریاست بنانے کی تحریک ہے. 1980 کی دہائی میں خالستان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی، جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی. ویسے تو اقلیتوں کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ایک طویل تاریخ ہے، مگر جون 1984 کے پہلے ہفتے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جب اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور میں بھارتی فوج نے 3 سے 8 جون تک سکھوں کے متبرک مقام گولڈن ٹیمپل کی حرمت کو بری طرح پامال کیا اور محض ایک ہفتے کے اندر ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بھارتی سکھ برادری میں دہلی کے مرکزی اقتدار کے خلاف نفرت اس قدر شدید تھی کہ محض 4 ماہ بعد ہی یعنی 31 اکتوبر 1984 کو انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنے 2 سکھ محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی. بات کی جائے سکھ فار جسٹس کی تو یہ کوئی مسلح تحریک نہیں ہے، یہ پرامن اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. اس تنظیم کے زیر اہتمام 31 اکتوبر 2021 سے لندن کے الزبتھ کوئن ہال 2 سے خالستان کے لیے ریفرینڈم شروع ہوا،
जिसमें सिख कौम जोश और जज्बे से शरीक हुई। वाज़ेह रहे, भारत को बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा जब भारत की खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने आज़ाद खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का एहतमाम किया। मेलबर्न में पोलिंग के दौरान 60,000 से जायद सिखों ने आज़ाद वतन के हक में वोट दिया। पोलिंग स्टेशंस के बाहर हजारों अफराद ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठा रखे थे और वो आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे। इस दौरान भारतीय आरएसएस के गुंडों और सिखों के दरमियान झड़पें भी हुईं। खालिस्तान की आज़ादी के हक में मुजाहरा करने वाले अफराद को रोकने के लिए तिरंगा बरदार ब्रिगेड ने हंगामा शुरू कर दिया और आज़ादी के हक में लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ दिया। ताहम सिख कम्युनिटी के जवानों ने तिरंगा बरदारों को भागने पर मजबूर कर दिया। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जनाब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है हिंदुस्तान के लिए कि वो इस रेफरेंडम को लाख कोशिशों के बावजूद रोक नहीं पाए? देखिए, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, भारत इस वक्त एक अपने आप को आलमी ताकत मनवाना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, अमेरिका का पूरे एशिया की जो नई तस्वीराती हदबंदी है उसमें एक कोर प्लेयर के तौर पे आना चाहता है। क्वाड की बात कर रहे हैं आप? क्वाड की बात है, I2U2 की बात है, और भी कई अलायंसेस हैं, बायलैटरल लेवल पे भी हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स। लेकिन देखें, अब जब उसकी जो हकीकत है भारत की, वो अब दुनिया के सामने आश्कार हो रही है और भारत जमहूरियत, सेकुलरिज्म और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के पर्दे में उसका जो इंतहा पसंदाना और तंग नजराना जो उसकी हकीकत है वो अब दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। जिस तरह कश्मीरी स्ट्रगल है, बिल्कुल इसी तरह आप देखें जो सिख कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और वो भारत के मुख्तलिफ बहुत अहम शोबों में इंक्लूडिंग भारतीय आर्मी, भारतीय अफवाज का हिस्सा रहे हैं। कई भारतीय अफवाज के सरबराह बल्कि भारत के सदर तक सीख रहे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि उनको जब ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये समझ आना शुरू हुई कि हिंदुओं ने उनको कैसे इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। मुझे याद है कि इसमें एक शख्सियत जो जर्नैल सिंह भिंद्रावाले के साथ थी, उसका नाम था जनरल शावेक सिंह। जी, जो जनरल होते हुए जर्नैल सिंह भिंद्रावाले के साथ आकर लड़ा क्योंकि उसे समझ आ गई थी। नहीं, और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो कैसे हिंदुओं ने सिखों को इस्तेमाल किया था मुसलमानों के खिलाफ। तो उस गुमराहकुन तर्ज अमल और पॉलिसी के बाद जब सिखों को समझ आई कि हिंदू हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो कई जगह, शायद मेरे वानी साहब बेहतर हमारी रहनुमाई करेंगे, कई जगह पे अमृतसर और कई जगह पे जब फसादात होते हैं तो सिखों ने मुसलमानों को लिमिटेड सपोर्ट और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है अपने घरों में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी उन्होंने गुरुद्वारों के अंदर भी दी है। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर से हटके अगर भारत का अपना मुस्तकबिल देखा जाए तो जो आज़ादी खालिस्तान की तहरीक है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो भारत का भी एक मिलिट्री एलीट का हिस्सा है। तो अगर उसके एलीट का पार्ट होते हुए जो कश्मीरी भाई हैं उनको तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, कोई नौकरियों में हिस्सा नहीं है, सिंबॉलिक ही सही, वो भी नहीं मिलता। आप इस बात से उनकी तंग नजरी का अंदाजा लगाएं और फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाएं सिखों की कि अगर एक सिख तक जो है वो भारत का सदर रहा है, ज़ैल सिंह साहब, ठीक है, कई उनके मिलिट्री लीडर्स, कमांडर्स इन चीफ सिख रहे हैं, उसके बावजूद वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसके बावजूद उनके इतने ग्रीवेंसेस हैं कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। और अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। आप देखें कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सिख ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपने अपने इब्तदाइया में ये जिक्र भी किया कि तकरीबन 55 से 60 हज़ार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और टाइम खत्म हो गया और मजीद 15 से 20 हज़ार लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो नहीं कर सके। तो ये अब एक ग्लोबल तहरीक बन चुकी है जो कि भारत की अगर आपकी इजाज़त क्विकली मुझे क्यानी साहिबा को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान तो ये कहता है कि जो सिख मेजॉरिटी है उसको तो इस रेफरेंडम की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर सपोर्ट हासिल नहीं है तो फिर हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो हर जगह पे इसको रुकवाने के लिए
कहाँ क्यों पहुंच जाती है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, निशानदेही आपकी बिल्कुल ठीक है कि 2020 में भी पहले सिख कम्युनिटी ने कोशिश की थी कि कनाडा में एक रेफरेंडम करवाया जाए, लेकिन भारत ने अपने जो हिंदुस्तान ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके और लॉबिंग इस्तेमाल करके और नई नई एक उस वक्त जो बड़ी ताकत के साथ मोदी गवर्नमेंट क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ चुकी थी, तो उन्होंने अपना वो एक पॉस्चर इस्तेमाल करके तब वो रेफरेंडम रुकवा दिया था। लेकिन जैसे कि हम सब ने जिक्र किया कि बाद में इटली में, जिनीवा में, यूके में, हर जगह सिखों ने दोबारा कोशिश की और उन्होंने अपना जो पॉस्चर है वो दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि वो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, और ये डेमोक्रेटिक फ्रंट पे उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फतह है। और हिंदुस्तान को आपने देखा कि बज़ाहिर वो ये कहता है कि हम एक प्रोफेसी अपनी वो ये बताता है कि हम एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन कोई भी जमहूरियत पसंद रवैया हिंदुस्तान के रवैये में नज़र नहीं आता। वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करने वाला मुल्क खालिस्तान नहीं है। मूवमेंट ने हिंदुस्तान को एक्सपोज भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ों ने खालिस्तान मूवमेंट ने किया। अभी बीबीसी की रिपोर्ट पे आपने देखा कि किस तरह रिएक्ट किया हिंदुस्तान ने और उस पर ब्लॉकेट्स लगा दिए। खालिस्तान अब अनस्टॉपेबल है। खालिस्तान की मूवमेंट अब अनस्टॉपेबल है। Okay, अभी ये बन के ऑस्ट्रेलिया रहेगा, में ठीक है। दोबारा I have to wind up. एक छोटा सा बिल्कुल, पॉइंट मैं sure. ऐड कर दूं। देखें, बहुत से लोग ये देखते हैं कि जो हिंदू हैं वो उनको अमेरिका में बहुत स्पेस मिल रही है, वो ये बात नहीं मद्देनजर रखते कि बहुत सी जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं उसके अंदर जब भारतीय लीडरशिप को वो और हिंदुओं को लेके आए हैं तो वहाँ वो जात पात का निज़ाम उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया बिल्कुल है, सही जो कि अमेरिका में तशवीश का बायस और बन रहा है। ये वजह कि डाउन साइजिंग भी हो रही है। जी, अब बिल्कुल। मुझे प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना है। जनाब, मुझे शुक्रिया अदा करना है अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब का, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब का और नाइला अल्ताफ़ कियानी साहबा का। आज के मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने समेटा है। जनाब, प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।